ہے, میں تو ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے کی بات کرتا ہوں کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا, اور سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا, اور کیا دبے وہ جس میں ہو حمایت کا پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتا تیرا, تجھ سے در سے سگ پھر اس سگ سے ہے نسبت مجھ کو, میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. مذہبی سکالر ایک نام ہے علم کی دنیا میں, اور خطاب جب کرتے ہیں تو دلوں پہ اثر ہوتا ہے. ناظرین, کچھ علماء جماعت اہل سنت و جماعت میں ایسے ہیں جب وہ بیان کرتے ہیں نا تو لوگوں پہ اثر ہوتا ہے, اور لوگ بیٹھے بیٹھے محسوس کرتے ہیں کہ ہم مدینہ پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ پاک کی ذات نے جماعت اہل سنت کو بڑے بڑے عظیم سکالر اور عاشق رسول علماء عطا کیے ہیں, جن میں ایک نام ہے جو آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, جناب محترم الحافظ صاحبزادہ محمد عدنان رضا رضوی صاحب جلوہ فروز ہوئے. سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت کا یہ فیضان ہے. ہم حضور آپ کے شکر گزار, آپ نے ہمیں وقت دیا اور ظہور رمضان ٹرانسمیشن کو آپ نے زینت بخشی, حسن بخشا. اللہ پاک آپ کے علم میں, روحانیت میں, آپ کی نسبت میں اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے. آقا نے فرمایا من کن تو مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. پھر فرمایا کہ علی علم کے شہر کا دروازہ ہے, علی علم کے شہر کا دروازہ ہے. پھر فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. پھر مولا کائنات فاتح خیبر ہے, اور حسنین کریمین کے بابا ہیں, زہرا کے شوہر ہیں, اور کعبے کے گوہر ہیں. اللہ پاک ہمیں مولا کائنات کی محبت عطا فرمائے اور مولا کائنات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہماری اس ظہور رمضان ٹرانسمیشن میں ایک علمی شخصیت, مذہبی سکالر جناب محترم صاحبزادہ محمد عدنان رضا رضوی آپ تشریف رکھتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض گزار ہوں کہ حضور آپ نے جو میسیج یہ ظہور رمضان ٹرانسمیشن سے ناظرین کو دینا ہے آپ دے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. میں نہایت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں میاں احسان حیدری صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو, جنہوں نے بڑی محنت اور محبت اور کاوش کے ساتھ یہ نور رمضان ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا, اور پھر اس سے بڑھ کر رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں اور پھر وہ احباب کہ جو کسی وجہ سے محافل میں شرکت نہیں کر سکتے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ان محافل کے جو ہے وہ سلسلے میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان کی برکات حاصل کرتے ہیں. تو دعا گو اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو جو ہے وہ اس عظیم کام کے بدلے دنیا و آخرت میں بلائیاں عطا فرمائے, دارین کی نعمتیں عطا فرمائے. اور آج میری یہ خوش قسمتی ہے کہ ملک پاکستان کا ایک عظیم نام آصف بھائی آپ تشریف فرما ہیں, اور اب بڑی محبت کے ساتھ آپ نے کلام پیش کیا, حمد پیش کی, اور ایک مدت کے بعد میں نے آپ کو سنا, چونکہ جب آپ ہمارے محلہ دار تھے اور رہتے تھے تو تب میں بچپن میں سنا کرتا تھا عنایت باغ میں. تو اس کے بعد پھر چونکہ آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو پھر ہماری بھی فیلڈ پھر اپنے اپنے معاملات میں مصروفیت. اس وقت آپ کی رہائش رضوان گارڈن میں ہے, جی ہاں, تو ماشاءاللہ
وہ ایک بہت خوبصورت اللہ پاک کی ذات نے آپ کو رہائش عطا فرمائی. جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہماری رہائش ابھی بھی مدینہ مسجد میں ہے، جہاں پہ ابا جی نے شروع سے وہاں پہ خدمت شروع کی، تو ابھی تک بھی الحمدللہ وہیں پہ ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے محبت کا. تو ادری صاحب آپ ذریعہ بنے ہیں، جو یقیناً دنیا میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ جزا عطا فرمائے گا، اور آخرت میں چونکہ وقت مختصر ہے تو میں اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں. جی جی آیا مقدسہ کا میں نے حصہ تلاوت کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. فرمایا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن میرے جو قریبی ہیں، جو قرابت دار ہیں، ان سے مودت کرنی ہے. جی جی اس میں اب دو چیزیں آ گئی، ایک مودت اور ایک قرابت دار. اب سوال ہوا مودت کیا ہے اور قرابت کیا ہے؟ تو علماء محدثین نے بتایا کہ جب مودت کے بارے میں پوچھا جائے تو صوفیاء کی لائن میں جاؤ. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر محبت کی انتہا ہوتی ہے اس سے بھی آگے جا کر مودت کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ. اور علماء کی بارگاہ میں جب جائیں تو علماء اس کی مثال دیتے ہیں، جی فرماتے ہیں پانی میں مچھلی کو جو ہے وہ پانی سے محبت نہیں ہے، مودت ہے. یعنی جس سے محبت ہو وہ محبت ٹوٹ جائے یا جدا ہو جائے، دکھ ضرور ہوتا ہے لیکن انسان زندہ رہتا ہے، جی جی مرتا نہیں ہے. لیکن فرمایا مودت اس شے کا نام ہے کہ جس کے بغیر زندہ رہنا محال ہے، اللہ. یعنی زندہ رہنا ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں. تو کہا یہاں پر مودت کیا ہے؟ فرمایا مچھلی جو ہے وہ پانی سے مودت کرتی ہے، جب تک اس کا تعلق پانی کے ساتھ جڑا ہے وہ زندہ ہے. جب اس کی مودت ٹوٹتی ہے، پانی سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو وہ مر جاتی ہے. تو فرمایا یہاں پر مودت جو ہے یہ اللہ نے کسی اور کے لیے نہیں فرمایا، فرمایا میرے حبیب کے گھر والے ہیں، اللہ. میرے محبوب کی آل پاک ہے، میرے نبی کے اہل بیت ہے، میرے نبی کا خان وادہ ہے، خان وادہ نبوت کے یہ چشم و چراغ ہیں جن کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے. فرمایا یہ مودت کرنی ہے. اور نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ مودت کیا ہے، اور یہ جو آپ کے قریبی ہیں، یہ قرابت دار کون ہیں جن سے ہم نے مودت کرنی ہے، تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جس ہستی کا نام لیا اسی ہستی کا ذکر ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اسی ہستی کو مولا علی کہا جاتا ہے. اللہ. واہ واہ. حضرت نبی علیہ السلام سے جب سوال کیا یا رسول اللہ مودت جو کرنی ہے قرابت داروں سے، وہ قریبی کون ہے جن سے ہم نے مودت کرنی ہے؟ محبت سے بھی بڑھ کر رب حکم دے رہا ہے کہ ان سے مودت کرنی ہے، کیونکہ یہ خاندان کوئی عام نہیں، میرے نبی کا خاندان ہے. سبحان اللہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر سنو، جن سے مودت کرنی ہے وہ قریبی کون ہے؟ فرمایا ہوا علی، وہ میرا علی ہے، اللہ. وہ میرا علی ہے، میرا علی. وہ فاطمہ وہ فاطمہ ہے، وہ حسن حسین، وہ حسن اور حسین ہے. سبحان اللہ. یہ وہ نبی علیہ السلام کا خاندان ہے. اور حضرت مولا علی کا مقام اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ میں سب آپ کی بات آگے بڑھاؤں گا کہ جب دنیا میں تشریف لائے آنکھیں کھولی ہیں تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے. اور اس بات کو آگے مکمل یوں کرنا چاہوں گا کہ جب آپ جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو نبی علیہ السلام جانتے تو تھے، پھر بھی ایز اے محبت میں آ کر پوچھا علی آنکھیں کیوں نہیں تھے کھولتے؟ جب تم دنیا میں تشریف لائے تو آنکھیں کیوں نہیں تھے کھولتے؟ تو حضرت مولا علی نے ہاتھ جوڑ کر کہا اے جانے جانا فخر عالم، میں آنکھیں اس لیے نہیں تھا کھولتا کہ میں یہ چاہتا تھا جب آنکھیں علی کھولے دنیا میں پہلی نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پر پڑے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ خواہش تھی کہ جب علی آنکھیں کھولے رخ آپ کا دیکھتا ہو، آپ مجھے دیکھتے ہو، میں آپ کو دیکھتا ہوں. اور قربان جائیں حضرت المرتضیٰ شیر خدا کی عظمت اور مقام پر، آپ صحابی رسول ہیں، جی جی. آپ نبی علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، خلفائے راشدین میں شامل ہیں. آپ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. یعنی ویسے تو سارے صحابہ جنتی، لیکن جن کو خاص نبی علیہ السلام نے نام لے کر فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص فی الجنہ. یعنی یہ وہ صحابہ جن کو مصطفیٰ جنت کی ٹکٹ دنیا میں عطا فرما رہے ہیں. اور فرمایا کہ علی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ کے داماد ہیں. پھر مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا علی اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. یعنی مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. اور قربان جائے حضرت علی المرتضیٰ کے مقام پر کہ آپ سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ حضرت سیدہ پاک کے سر کے تاج ہیں، اور اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ ان کے شوہر ہونے کا شرف حاصل ہوا. اور پھر آپ
اس سے بڑھ کر مقام کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حسنین کریمین کے بابا جان ہے. اور پھر بھی اگر کسی کو علی ہضم نہ ہو تو میاں صاحب 2 جملوں میں اس کو یہ کہہ دیجئے گا، ارے سن، جن کی جنت ہے نا جنت، اور جو جنت کے شہزادے ہیں پھر جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کے بھی بابا کا نام علی المرتضیٰ ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ آگے نعت کا سلسلہ شروع ہونا ہے، مجھے وقت کا احساس ہے، ایک آخری حدیث پاک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لائے بیک وقت حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز اور آپ کے آستانہ پر. اب دروازہ مصطفیٰ کریم کا ہے، آستانہ مصطفیٰ کریم کا ہے، ایک ذات ابو بکر کی ہے، ایک ذات مولا علی کی ہے. اب عمر میں سیدنا صدیق اکبر بڑے ہیں. ہم عام طور پر کہیں جائیں تو بڑوں کو جو ہے وہ آگے کرتے ہیں کسی معاملے میں بھی. تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا، اے سیدنا صدیق اکبر، آپ پہل کیجئے دروازے میں داخل ہونے کی. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا نہیں علی المرتضیٰ پہلے آپ داخل ہوں. اب دونوں کا آپس میں مکالمہ شروع ہو گیا. حضرت مولا علی بولے، اے میرے یار صدیق اکبر، میں اس شخص سے پہلے کیسے اندر چلا جاؤں جس کے متعلق میرے مصطفیٰ فرماتے ہوں کہ جس نے جناب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر کی زیارت کرنی ہو، میرے ابو بکر کے سینے کو دیکھ لیں. اب جب یہ جملہ کہا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر بولے، کہا میرے یار علی المرتضیٰ، میں اس شخص سے پہلے کیسے اندر داخل ہو جاؤں جس کے متعلق میرے آقا فرماتے ہوں جس نے حضرت یوسف ان کا حسن، حضرت موسیٰ ان کی نماز، حضرت عیسیٰ ان کا زہد، تقوی اور مجھ محمد مصطفیٰ کے اخلاق کا حسن دیکھنا ہو، میرے علی کو دیکھ لیں. اب کتنی باتیں کی، کہا حضرت یوسف ان کا حسن، حضرت موسیٰ ان کی نماز، حضرت عیسیٰ ان کا زہد، تقوی اور مجھ محمد مصطفیٰ کے اخلاق کا حسن دیکھنا ہو تو میرے علی کو دیکھ لیں. کہ پھر میں آپ سے پہلے کیسے اندر چلا جاؤں؟ پھر حضرت علی المرتضیٰ بولے، کہ میرے یار صدیق اکبر، جس کو خود مصطفیٰ مصلی عطا فرمائے اور جس کو مصطفیٰ فرمائے کہ میرے بعد میری امت میں سب سے افضل میرا یار ابو بکر ہے، تو اس سے پہلے میں کیسے اندر چلا جاؤں؟ پھر سیدنا صدیق اکبر بولے، کہا میرے یار علی، جس کے نکاح میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ تقیہ نقیہ حافظہ عابدہ زاہدہ، آپ جس کے نکاح میں ہوں اور مصطفیٰ یہ فرمائے کہ کائنات کی سب سے بہترین عورت کائنات کے سب سے بہترین مرد کے نکاح میں دے رہا ہوں، کہا پھر میں ان سے پہلے کیسے اندر چلا جاؤں؟ جب یہ محبت بری باتیں ہو رہی تھی تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں ان کے چرچے بلند فرما رہا تھا. تو میں جبرائیل ذرا چاہو میرے محبوب کی بارگاہ میں میرا سلام بھی پیش کرو اور کہو ذرا حبیب دہلیز پر تو تشریف لے جائیں، ذرا دروازے پر تو جائیں، دیکھیں نا آپ کے یار آپس میں کیسی محبت فرما رہے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو دیکھا علی المرتضیٰ بھی جلوہ گر اور حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی کھڑے ہیں، دونوں کو ایسے باہوں میں لے لیا. اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو جب باہوں میں لیا، حضرت علی المرتضیٰ کا ماتھا بھی چوما، حضرت ابو بکر کا ماتھا بھی چوما. پھر آگے جو جملہ ارشاد فرمایا، یہ صاحب وہ کوئی سونے کے قلم سے بھی لکھے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر اور اے علی، میرا رب سلام بھیجتا ہے، جبرائیل سلام بھیجتے ہیں. آگے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کائنات کا سارا سمندر، اس کا پانی وہ روشنائی بن جائے، جس کو لوگ سیاہی کہتے ہیں، جس سے لکھا جاتا ہے. جس چیز سے پاکوں کا نام لکھا جائے وہ سیاہی نہیں ہوتی، روشنائی ہوتی ہے. وہ روشنائی بن جائے، کائنات کے سارے درختوں کو تراش کر قلم بنا دیے جائیں. اور کہا پھر زمین اور آسمان والے سارے مل کر لکھنے بیٹھ جائیں. پہلے کہا سمندر، پھر اس کا پانی روشنائی بن جائے، سارے درخت اس کے قلم بن جائیں، پھر زمین و آسمان والے سارے مل کر لکھنے بیٹھ جائیں. ابو بکر تیرا مقام بھی نہیں لکھ سکتے ہیں، علی تیرا مقام بھی نہیں لکھ سکتے ہیں. یہ مقام ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا. اور میں نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علی المرتضیٰ کی بارگاہ تو بڑی ہے، میں تو ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے کی بات کرتا ہوں کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اور کیا دبے وہ جس
जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में नहीं लाता कुत्ता तेरा, तुझसे दर दर से सग, फिर उस सग से है निस्बत मुझको, मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा। वाह 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 वाह, क्या बात है अल्लामा साहब, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने हाजिरी पेश की है। तू हुसैनी हसनी क्यों न महियो दी हो, आखिजर मजमाए बहरैन है चश्मा तेरा। सैयदी आला हजरत का कलाम भी नाज़रीन माशाल्लाह अल्लामा साहब ने आपकी समातों की नज़र किया, माशाल्लाह खूब बहुत खूबसूरत हाजिरी पेश की हाफिज़ मोहम्मद अदनान रज़ा रिजवी साहब ने, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। तो मोहम्मद आसिफ चिश्ती